बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी लखनऊ के फेमस टुंडे कबाब या फिर कलावटी कबाब की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मलाईदार ये अंदर से बनेंगे और इसके टेस्ट का तो कोई जवाब भी नहीं है। और इन कबाबों के साथ सर्व किए जाने वाले मुगलई पराठों की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ऑथेंटिक कलावटी कबाब या फिर टुंडे कबाब को घर में बना पाएँ। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टुंडे कबाब या फिर कलावटी कबाब को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुंडे कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो बीफ का कीमा। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है। उसके साथ ही यहाँ पर 50 ग्राम मैंने चिकनाई ले ली है, यानी कि जो चर्बी होती है ना गोश्त की, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। ये भी आपने डालना ज़रूर है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। अगर आप चाहें तो कसाई को ही बोल दीजिएगा, वो उसके साथ ही इसको पीस देगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चा पपीता। तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर कच्चा पपीता इस्तेमाल किया। कच्चा पपीते का छिलका मैंने नहीं उतारा था। पहले अच्छी तरह से इसको वॉश किया, फिर उसके टुकड़े करके इसको पीस लिया था। तो बस अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कच्चा पपीता, चर्बी और कीमे को मैंने एक जैसा अच्छी तरह से पीस लिया और ये देखिए बहुत बारीक हो गया मज़ीद। तो बस अब इसको कवर करके ना आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम बहुत ही खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे कबाब के लिए। तो उसके लिए 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है काली मिर्चें साबुत, और यहाँ पर मैंने ले लिए 6 से 7 अदद बादाम, आप चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने ले लिया है एक बड़ी इलायची, और ये मैंने पिपली ले ली है, यानी कि लॉन्ग पेपर जिसे कहते हैं, ये मैंने 2 अदद लिए हैं यहाँ पर। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लौंग, 4 से 5 अदद लौंग है, और ये आधा चाय का चम्मच मैंने ले लिए कबाब चीनी। ये देखिए बिल्कुल काली मिर्च की शक्ल की होती है ये हमने आधा चाय का चम्मच लेनी है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सौंफ, ये मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। और यहाँ पर खसखस भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, और एक बड़ा फूल मैंने ले लिया था जावित्री का। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ड्राई रोस्ट हुई हुई थी, इसलिए मुझे ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं हुई हुई तो आप पहले ड्राई रोस्ट कीजिएगा, उसके बाद इसका फाइन पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो दूसरी तरफ जो हमने कीमा पपीते के साथ पीस के रखा हुआ था ना, उसको भी मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया। तो बस अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार किया था ना कबाबों के लिए, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/3 कप भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा। तो ये सारा पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको ब्राउन कर लिया था मैंने, और उसके बाद इसको मैंने पीस लिया है। ये भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ब्राउन प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। मैं 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 2 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है, इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कबाब होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, उसके लिए 1 चाय का चम्मच मैंने रोज़ वाटर ऐड किया, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा वाटर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया था तमाम चीज़ों के साथ, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये कीमा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस अब मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना इन कबाबों को हम कोयले का धुआँ देंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली थी, और इसके ऊपर हम रख देंगे जला हुआ कोयला, और थोड़ा-सा ऑयल ऊपर डाल के फ़ौरन से इसको ढक देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि जो है ना कोयले का जितना भी धुआँ है ना कीमे में अच्छे से आ जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएँगे और ये जो कोयला है बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद दोबारा से मैं एक बार इसको अच्छी तरह से ऊपर-नीचे कर लूँगी कीमे को, ताकि कोयले का जो हमने इसमें स्मोक दिया है ना, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से पूरे कीमे में आ जाए। तो बस अब इसको हमने कवर करके ना मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं रखूँगी, अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा।
تو دوسری طرف ہم اس کے پراٹھوں کی تیاری کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک باؤل لے لیا اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تقریباً 3 کپ بھر کر میدا. میدا ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آدھا کپ سوجی. سوجی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک. نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں. میں نے 1 چائے کا چمچ لیا ہے. اور گلاب کا ارک اس میں نے 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا اور کیورا واٹر بھی 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا ہے. اور یہاں پر دیکھیے میں نے کیسر لے لیا تھا، تھوڑا سا جو زعفران ہوتا ہے وہ پانی میں گھول کر رکھا تھا، وہ ایڈ کر دیں گے. اور ساتھ ہی اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپون بھر کر آئل ایڈ کریں گے. اب ساری چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے ہم مکس کرتے ہیں. بہت ہی نرم، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی سے یہ پراٹھے بننے والے ہیں. تو آپ نے ان کباب کے ساتھ ان پراٹھوں کو بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے. تو یہ دیکھیے اچھی طرح سے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میدے کے ساتھ مکس کر لی ہیں. اس کے بعد 1 کپ میں نے نیم گرم دودھ لے لیا تھا اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے. اور اگر باقی کی ضرورت پڑے نا تو آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بس یہ دیکھیے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو میں مکس کرتی جا رہی ہوں. تو یہ جتنا بھی ڈرائی میدا ہے نا اس کو ہم نے ایک ڈو کی شکل میں لے آنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ بہت اچھے سے ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے. بس اس کو اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ کے لیے میں نے مزید گون لیا تھا. بہت سافٹ ہم نے یہ آٹا گوننا ہے. تو یہ ہماری جو ڈو ہے نا پراٹھوں کی بالکل ریڈی ہو گئی ہے. آخر میں ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور ڈو کے اوپر اچھی طرح سے یہ آئل لگا دیں گے اس طرح سے، تاکہ اس کی جو اوپر کی سرفیس ہے نا وہ ڈرائی نہ ہو. بس اس کو کور کرتے ہیں اور تقریباً 15 منٹ کے لیے نا اس ڈو کو ہم ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو 15 منٹ ہو گئے تھے ڈو کو ریسٹ پہ چھوڑے ہوئے اور یہ دیکھیے ڈو ہماری بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گئی ہے. یہ دیکھیے بالکل سافٹ، بالکل اسموتھ سی یہ ڈو ریڈی ہوئی ہے. تو بس اب اس کے ہم پیڑے ریڈی کریں گے. تو جس حساب سے آپ نے چھوٹے بڑے پراٹھے بنانے ہیں اس حساب سے یہ ڈو لیں اور اس کے پیڑے ریڈی کر لیں. یہ دیکھیے اس طرح سے. تو میں نے میڈیم سائز کے پراٹھے بنانے ہیں تو میں نے یہاں پر سارے پیڑے جو ہے نا وہ میڈیم ریڈی کیے ہیں. تو بس 15 منٹ کے لیے اب ان پیڑوں کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. دوسری طرف ہمارا یہ قیمہ بھی ریڈی ہو گیا ہے کباب کے لیے. تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے تھے میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. اب ہم نے اس کے کباب تیار کرنے ہیں نا. تو اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی 2 کھانے کے چمچ کارن فلور اور 2 ہی کھانے کے چمچ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے دودھ. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا انڈا. تو میں نے یہاں پر 1 عدد انڈا لیا تھا. اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور پہلے میں نے اس کے اندر آدھا انڈا ایڈ کیا ہے. بعد میں ضرورت پڑے گی تو میں باقی کا بھی ایڈ کروں گی. تو یہ دیکھیے آدھا انڈا ایڈ کر دیا. اب ساری چیزوں کو ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے دوبارہ سے قیمے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ہم باقی کا انڈا بھی ڈال دیں گے. تو 1 انڈا جو ہم نے آدھا پہلے ڈالا تھا، آدھا بچا لیا تھا، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. اور اس کو بھی ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے. اتنے مزیدار یہ کباب بنتے ہیں کہ آپ اس کو ویکینڈ میں بنائیں یا دعوت ہے آپ دعوت میں بنائیں. اگر آپ ایک بار اس کو گھر میں بنا لیں گے نا تو آپ ریسٹورنٹ جانا بھول جائیں گے. یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کباب. تو بس یہ دیکھیے ساری چیزوں کو میں نے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور یہ جو ہمارا قیمہ ہے کباب کے لیے بالکل ریڈی ہو گیا. تو چلیے پھر ان کے ہم کباب ریڈی کرتے ہیں. تو ویسے تو ان کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، بس تھوڑا تھوڑا پورشن لیتے ہیں قیمے کا اور اس کو ہم فرائی کرتے جاتے ہیں. یہ دیکھیے تھوڑا سا میں نے آئل لگا لیا ہاتھوں میں تاکہ یہ میرے ہاتھوں میں چپکے نا. تو یہ دیکھیے جتنے چھوٹے بڑے آپ نے کباب بنانے ہیں تو اس حساب سے قیمے کا پورشن لیں آپ. اور اس طرح سے جو ہے نا آپ تھوڑا تھوڑا سا پریس کریں اور اس کے بعد اس کو آپ فرائی کر لیں. تو یہاں پہ پین میں نا میں نے آئل گرم کرنے کے لیے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اب ایک ایک کر کے ہم کباب جو ہے نا اس کے اندر رکھیں گے اس طرح سے اور دونوں سائڈ سے اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے. تو یہ دیکھیے ایک سائڈ سے یہ ہو گئے تھے، کلر آ گیا تھا. اب اس کے سائڈ ہم چینج کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے بھی ہم ان کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے. یہ دیکھیے. تو بس یہ دیکھیے ہمارے کباب دونوں سائڈ سے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں. بہت اچھا کلر آ گیا ہے ان کے اوپر. تو یہ کباب ہمارے ریڈی ہیں. ان کو اب ایک طرف رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پراٹھوں کی طرف. تو دوسری طرف جو ہم نے پیڑے بنا کے رکھے تھے نا وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں. تو بس ایک ایک پیڑا لیں گے اور اس کو ہم بیلتے جائیں گے. تو تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اوپر میدا بھی لگاتے جائیں گے جو خشک میدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے بالکل پتلا سا ہم نے اس کو بیل لینا ہے اس طرح سے. یہ دیکھیے
तो बस ये अब हम इसको तवे के ऊपर डालते हैं। वैसे तो ये उल्टे तवे पे बनता है, लेकिन हर किसी के घर में वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हम नॉर्मल तवे में इसको बनाएँगे। एक साइड से इसमें थोड़ा-सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा-थोड़ा हम इसके ऊपर घी लगा देंगे टिश्यू पेपर की मदद से। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगाया जाता, हल्का-हल्का सा लगाते हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम टिश्यू पेपर की मदद से थोड़ा-थोड़ा घी लगा लेते हैं और अच्छा गोल्डन होने तक इसको हम सेक लेंगे। हमारा जो पराठा है ना, दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। बस इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी रेडी कर लूँगी ना, उसके बाद मैं आपको कबाब और पराठों को प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से टुंडे कबाब या फिर गलावटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। और इसके साथ जो हमने पराठे बनाए हैं ना, इनके साथ तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो अगर आपके घर में दावत है तो आप दावत में इनको बना सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ज़रूर आपने ट्राई। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी लौंग और देसी घी के धुंगार से बनने वाले गोश्त के धुंगारी कबाब की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी, जो बनाने में आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, ये देखिए। आप इन कबाबों को गरम-गरम नान, चपाती या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ हरा रायता और इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे ना और प्याज़ के साथ, तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गोश्त के दुंगारी कबाब को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मसाला तैयार करूँगी। उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने साबित सूखा धनिया ले लिया, आधा खाने का चम्मच मैंने साबित ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं और 7 से 8 मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्चें ले ली हैं। बस अब सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर मशीन में डाला है और इनको हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। तो इसको निकाल कर एक बाउल में हम अलहदा रख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है बीफ का कीमा ले लिया था। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। बिल्कुल बारीक आपने इस तरह से इसको पिसवाना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया और नमक भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमने मसाला तैयार करके रखा था वो डाल देंगे सारा। 4 टेबलस्पून भरकर मैंने भुने हुए चनों का आटा इसमें ऐड किया। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप बेसन को थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लें, वो डाल लें। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, इसको हम क्रश करके डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया था, साथ उसकी डंडियाँ भी मैंने बारीक काट ली थी और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर देसी घी लिया है, आप चाहें तो बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर देसी घी और लौंग का धुंगार मारेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, कीमे के दरमियान में इस तरह से थोड़ी जगह बना लूँगी। उसके दरमियान में मैं छोटी-सी एक कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम जला हुआ कोयला रख देंगे। साथ ही इसके अंदर 7-8 मैं लौंग डाल दूँगी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। और उसके बाद इसको हम फटाफट कवर करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि कोयला, देसी घी और लौंग का अच्छा-सा ना फ्लेवर है ना कीमे के अंदर आ जाए। 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं, तो ये देखिए, अब ये जो कटोरी है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। कीमे को दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने इसमें धुआँ दिया है ना, वो कीमे के हर तरफ अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए कीमा हमारे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। उसको हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो जितने छोटे-बड़े आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा लें और इसको कबाब की शेप दे लें। ये देखिए, इस तरह से।
تو بس باقی کے کبابوں کو بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیے کباب سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ تو چلیے اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف میں نے پین میں گھی لے لیا ہے، آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گھی کو ہم تھوڑا سا میلٹ ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اندر اپنے کباب رکھیں گے اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے۔ ایک سائڈ سے تھوڑا کلر آ جائے گا تو اس کی سائڈ ہم چینج کرتے ہیں۔ تو بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار ہمارے یہ کباب بننے والے ہیں، تو ایک بار ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے۔ دوسری سائڈ سے بھی ہم ان کو کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ تو ان کبابوں کو فرائی کرنے میں ہمارے تقریباً 5 سے 6 منٹ لگ جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے دونوں سائڈ سے بہت اچھا کلر آ گیا، بس نکال لیتے ہیں اس کو باہر۔ نزدیک سے دکھاتی ہوں، دیکھیے کتنے یہ ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں۔ باقی کے بھی اسی طرح سے فرائی کر کے آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے ان کی فائنل لک بہت ہی ٹیمپٹنگ، بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ دکھنے میں جتنے مزیدار لگ رہے ہیں، کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں۔ تو ایک بار آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار، جوسی اور فلیورفل دہی کیما کباب کی ریسیپی، جو خاص طور پر بقرہ عید کے لیے ایک پرفیکٹ ڈش ہے۔ یہ کباب اندر سے اتنے سافٹ اور جوسی بنتے ہیں کہ ایک بار کھائیں گے تو بار بار بنانے کا دل کرے گا۔ اگر آپ اپنی عید کی دعوت میں کچھ الگ ٹیسٹی اور سب کو پسند آنے والی چیز بنانا چاہتے ہیں نا، تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ ان مزیدار کبابز کو گرم گرم پراٹھے، نان یا روٹی کے ساتھ سرو کریں اور ساتھ ہی اپنی پسند کی چٹنی، ڈپ یا سوس رکھ دیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ تو میں یہ دیکھیے نزدیک سے آپ کو دکھاتی ہوں، اوپر سے ہی کتنے زبردست لگ رہے ہیں، اندر سے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ہلکا سا ہی میں اس کو ٹچ کر رہی ہوں تو یہ کتنے آرام سے ٹوٹ رہا ہے۔ اندر سے یہ بہت ہی سافٹ ہے، جوسی اور بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ دیکھیے ایک بار آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، بچے ہوں یا بڑے ہر کوئی انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا۔ تو چلیے پھر دیر کس بات کی، فٹافٹ سے شروع کرتے ہیں مزیدار کباب کو گھر میں بنانا۔ تو بہت ہی جوسی اور فلیورفل دہی کیما کباب بنانے کے لیے یہاں پر آدھا کلو میں نے کیما لے لیا ہے۔ بیف کا کیما ہے، یہ بالکل باریک ہے۔ آپ چاہیں تو مٹن کا کیما بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں نے ہاف کپ جو ہے نا ہنگ کرڈ لیا ہے، یعنی کہ جو بالکل گاڑھا دہی ہوتا ہے نا، وہ آپ یہاں پر لیں گے، اس کا استعمال یہاں پر کیا جائے گا۔ اب اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا پھینٹ لینا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے وسکر کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے پھینٹ لیں یا پھر کانٹے یا چمچ کی مدد سے پھینٹ لیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ اینکرڈ نہیں ہے نا، تو آپ کسی بھی ململ کے کپڑے میں دہی ڈال کے ٹانگ لیں تو اس کا پانی اچھے سے نکل جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ سارا جو دہی ہے نا ہم ڈال دیں گے قیمے کے اندر۔ تو بس اب دہی اور قیمے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، جس طرح سے ہم آٹا گوندتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم دہی اور قیمے کو بہت اچھی طرح سے جو ہے نا گون لیں گے اس طرح سے۔ تو بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار سے یہ کباب بننے والے ہیں، تو آپ نے ایک بار تو اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے دونوں چیزوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اب اس کے اندر باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ تو ایک بڑے سائز کا میں نے یہاں پر پیاز لیا تھا، جس کو بالکل باریک کاٹ لیا۔ یہ دیکھیے اس طرح سے بالکل باریک چاپ کر کے اس کے اندر ڈالیں گے۔ آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے لہسن کا پیسٹ، اور 1 کھانے کا چمچ بھر کر اس کے اندر باریک چاپ کی ہوئی میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ جائے گا اس کے اندر لال مرچوں کا پاؤڈر، 2 چائے کا چمچ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر زیرہ پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہے، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر نمک جائے گا۔ 1 چائے کا چمچ اس کے اندر میں نے چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے، جو کہ بالکل آپشنل ہے، نہیں ڈالنا چاہتے اسکپ کر دیں۔ اور یہاں پر 1 کھانے کا چمچ جائے گا ثابت دھنیا، جس کو ہاتھوں میں اس طرح اچھی طرح سے رگڑ کے میں نے ڈالا ہے، تو یہ کرش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 1 چائے کا چمچ اس کے اندر جائے گا ثابت سفید زیرہ، اور اس کو بھی اسی طرح سے ہاتھوں میں کرش کر کے ڈالوں گی۔ جب آپ دھنیا اور زیرے کو اس طرح سے کرش کر کے ڈالتے ہیں نا تازہ، تو بہت ہی اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے۔ اچھا ان کبابوں کو مزید سافٹ اور جوسی بنانے کے لیے اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون میں ڈال دوں گی بیکنگ پاؤڈر۔ یہاں پر میں نے بیکنگ پاؤڈر کا استعمال کیا ہے، بیکنگ سوڈا کا نہیں کیا، اس لیے آپ نے بھی یہی استعمال کرنا ہے۔ اور اچھی طرح سے اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے۔ جس طرح سے آٹا گوندتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہوئے گون لینا ہے۔ تو ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا، اور اس میں اچھی سی جو ہے نا اسٹکنیس آ گئی۔ یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں چپک رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے بالکل پرفیکٹ ہمارا یہ قیمہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس کو کبابوں کو بائنڈنگ دینے کے لیے نا اس کے اندر ہم آٹا ایڈ کریں گے۔ تو میں نے یہاں پر 2 کھانے کے چمچ بھر کر گیہوں کا آٹا لیا ہے۔ اگر آپ کو لگے نا کہ آپ کا قیمہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو آپ 3 چمچ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔
اچھا آپ گیہوں کا آٹا نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ مکئی کا آٹا، جو کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیے اچھی طرح سے میں نے آٹے کو بھی مکس کر دیا اور اس میں مزید جو ہے نا چپچپاہٹ آ گئی ہے۔ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، یہ دیکھیے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا قیمہ بالکل پرفیکٹ ریڈی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو فوراً سے اس کے جو ہے نا کباب تیار کر سکتے ہیں، لیکن میں 1 گھنٹے کا ریسٹ دوں گی قیمے کو۔ تو بس اس طرح سے میں اس کو کور کرتی ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ تو قیمے کو فریج میں رکھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب اس پہ ہم کباب تیار کریں گے۔ تو ایک بار دوبارہ سے میں قیمے کو مکس کر لوں گی، اوپر نیچے کر لوں گی اس طرح سے، اور آپ چیک کریں کہ اس میں مزید جو ہے نا چپچپاہٹ آ گئی ہے، یہ دیکھیے۔ تو اس چپچپاہٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے کباب بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا یہ چپک رہا ہے میرے ہاتھوں میں۔ تو بس یہ دیکھیے ایک دو بار میں اس کو اوپر نیچے کرتے ہوئے مکس کروں گی، اس کے بعد ہم اس کے کباب تیار کریں گے۔ اچھا اب ہاتھوں میں آپ آئل لگا لیں یا پانی لگا لیں، اور جتنا آپ نے چھوٹا بڑا کباب بنانا ہے اتنا قیمے کا پورشن لیں اور اس کا کباب ریڈی کر لیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے۔ تو میں تھوڑے سے بڑے سائز کے ہی کباب ریڈی کروں گی۔ تو سارے کباب میں اسی طرح سے تیار کروں گی، تو اس کو میں ایک ایک کر کے اس ٹرے میں رکھتی جاتی ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھیں میرے اس قیمے سے تقریباً 12 کباب تیار ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے بڑے سائز کے بنائے ہیں۔ اگر آپ میڈیم سائز کے بنائیں گے تو آپ کے 15 سے 16 بن جائیں گے۔ تو اس ٹائم پہ اگر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، جب دل چاہے نکالیں اور فرائی کر لیں۔ یہاں پر دیکھیے توے میں تھوڑا سا آئل گرم کرنے کے لیے رکھوں گی، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اندر ہم اپنے کباب رکھیں گے۔ تو میڈیم آنچ میں آپ نے پہلے ان کو فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں گے نا، اس کے بعد فلیم کو تھوڑا سا مزید لو کریے گا، اس کے بعد اس کو دونوں سائڈ سے جو ہے نا گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک سائڈ میں تھوڑا سا کلر آ گیا نا، اب سائڈ چینج کر لیتے ہیں، اور جیسے جیسے جگہ بنتی جائے گی نا تو میں اس میں اور بھی کباب رکھتی جاؤں گی۔ تو بس یہ دیکھیے اس طرح سے الٹتے پلٹتے آپ ان کو فرائی کریں، اور بہت ہی جوسی سے ہمارے یہ کباب ریڈی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے بہت اچھا کلر آ گیا ان کے اوپر، اور یہ دیکھیے کتنے زبردست ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو بس اب آخر میں اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے پیاز۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی اسپرنکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیجیے ہمارے مزیدار جوسی اور فل فلیور دہی کیما کباب بالکل تیار ہیں۔ یہ کباب نہ صرف بنانے میں آسان ہے، بلکہ عید کی دعوت، فیملی گیٹ ٹوگیدر یا کسی بھی خاص موقع کے لیے ایک پرفیکٹ ڈش ہے۔ اندر سے سافٹ اور جوسی، جبکہ باہر سے ہلکے کرسپی، ان کا ذائقہ ہر کسی کو بہت پسند آئے گا۔ آپ ان گرما گرم کبابs کو روٹی، چپاتی، پراٹھے یا نان کے ساتھ سرو کریں، اور ساتھ میں اپنی پسند کی چٹنی، رائتا یا کسی بھی ڈپ کے ساتھ ان کا مزہ دوبالا کر لیں۔ یقین مانیں آپ کی دعوت میں چار چاند لگ جائیں گے، اور ہر کوئی آپ سے اس کی ریسیپی کی فرمائش ضرور کرے گا۔ تو یہاں پر آپ چیک کریں کتنے اندر سے سافٹ جوسی یہ کباب بنے ہیں۔ ہلکا سا میں ان کو ٹچ بھی کر رہی نا تو یہ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کتنے اندر سے یہ جوسی ہیں، سافٹ ہیں۔ یہ چیک کریں۔ تو آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔